الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ من والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اس آیت کا تعلق سورہ البقرہ کے آغاز سے لے کر یہاں تک تمام آیات کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم نے یہ صفتیں بیان فرمائی ہیں، جن کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہ انہی لوگوں کے لیے فلاح ہے اور کامیابی ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے نمبر پر ان آیات کے اندر ایمان کو بیان کیا گیا۔ حضرات، یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ایمان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ظاہراً نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیا ہے، اس نے زکوٰۃ دے رہا ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام کو ماننے والا ہے، لیکن کیا وہ مومن بھی ہے؟ اس بات کی گواہی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ ایمان میں دو چیزیں شرط ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ دل سے انسان اس چیز پر ایمان لے کر آئے اور زبان سے بھی اقرار کرے تو پھر انسان جو ہے وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اگر ایک چیز ہے دوسری نہیں تو انسان جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ انسان زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ ایمان نہیں۔ اسی طرح دل میں ہے، زبان اقرار نہیں کرتی تو پھر بھی ایمان نہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم الملزوم ہیں، انسان زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کی زبان کے ساتھ اس کا دل بھی جو ہے وہ اس چیز کا گواہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان سے عمل کا تقاضا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ عمل کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایمان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو علامتیں جو ہے وہ بیان فرمائی، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی کا اعلان کیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المومنون کے اندر فرمایا قد افلح المومنون۔ اللہ کے پیارے پیغمبر پر کامیابی ان کے لیے ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ ایمان نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز کا ذکر کیا گیا، کیونکہ کلمے کے بعد جو سب سے پہلی چیز لازم انسان پر آتی ہے، مسلمان پر جو چیز لازم آتی ہے وہ ہے ارکان اسلام میں سے نماز، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس کے اندر صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ حج ہے، اس کے اندر صاحب استطاعت ہونا جو ہے وہ اعظم ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہیں تو فرض ہے، ورنہ فرض نہیں۔ نماز آپ پر جو ہے وہ ہر حال میں، غریب پر بھی، امیر پر بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر کہیں جو ہے وہ یہ آدمی پر جو ہے وہ لازم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عملی تصویر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ وہ مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ جو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر کے پھر آخر میں جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اللہ کے راستے میں دے دیا ہے تو ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم نے جو ہے وہ خرچ کر دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، جو آپ پر نازل کیا گیا قرآن، اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، جتنے بھی پہلے انبیاء آئے جن کو صحیفے دیے گئے، کتابیں دی گئی، ان سب پر وہ ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ حق ہیں اور وہ سچ ہیں، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے، رب کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہے۔ اور آج کل جو ہے یہ زبان سے تو ہر آدمی جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن دل کسی کا جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دل جو ہے وہ کسی کا تسلیم کرتا ہے، اگر آپ کو اور مجھے جو ہے اس بات پر یقین ہو کہ ہم نے جو ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، جو حالات ہماری زندگی کے ہیں وہ کبھی ہوں گے، ہمیں جو ہے وہ یقین ہو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنے ہیں، اگر ہمیں جو ہے وہ یقین ہو تو کبھی بھی ہماری زندگی ایسی نہ ہو جیسی ہے۔ فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اب جو ان سب پر پورا اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کامیابی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا کر دیا کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے سرٹیفکیٹ ایسے دیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہیں۔ گویا کہ ایمان والوں کی جو صفات ہیں وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی کہ اس ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور اس پہلے سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں ہی 3 گروہوں کا تذکرہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا، ان میں سے ایمان والوں کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے جو تذکرہ شروع ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ آگے والی 2-3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ بیان کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ، اور منافق جو ہے وہ جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ لوگ ہیں جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، اطمینان بالقلب جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے دین اسلام کو مانتے نہیں ہیں۔ اقرار و باللسان تو ہے، تصدیق و بالقلب نہیں ہے، اگر تصدیق و بالقلب نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی وقت ہے جب دل بھی زبان کا ساتھ دے گا، اگر دل زبان کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، آپ جو ہے وہ دل کو جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کو تسلیم کرتا ہے، تو گویا کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر آپ جو ہے وہ شامل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نوازا، جنہوں نے جو ہے وہ تصدیق کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جب جو ہے وہ اطاعت رسول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، جب دل بھی جو ہے وہ ساتھ دے گا، زبان بھی جو ہے وہ اقرار کرے گی، تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی ہوگی، ورنہ کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے یہ بات کرتا ہے صرف زبان سے، جی میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میرا ایمان جو ہے وہ کامل ہے، آج کل کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم تقویٰ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہتے بلکہ متقی نظر آنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم متقی نظر آئیں، لوگ دیکھ کر یہ تو کہیں کہ یہ متقی ہے، لیکن متقی بننا کوئی نہیں چاہتا، کیونکہ تقوی کا تعلق جو ہے وہ یہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، جب یہاں پر تقویٰ آ جاتا ہے انسان کے لیے کامیابی کے دروازے جو ہے وہ کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہی بات کو بیان فرمایا قد افلح من تزکیٰ، ہم نے کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ اگر تزکیہ نفس ہے تو کامیابی اور کامرانی ہے، اگر تزکیہ نفس نہیں تو کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ یہ جو اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دل جو انسان کو عطا کیا ہے، یہ جو اندر جو ایک مفتی عطا کیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایسا ہے، اگر انسان جو ہے وہ اس کی اصلاح کر لے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں، بلکہ پورا جسم جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ خراب ہے، فاسد ہے۔ انسان کا پورا جسم جو ہے وہ اپنے اختیار میں جو ہے وہ نہیں ہے، اپنے صحیح روٹین کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے، اگرچہ انسان کے اعضاء جو ہے وہ تندرست ہیں، لیکن اگر دل میں اطمینان نہیں ہے تو دل میں یقین نہیں ہے، اگر دل میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ایمان کے لیے یہ باتیں شرط ہے
کہ انسان جو ہے وہ اقرار و باللسان بھی کرے اور تصدیق و بالقلب بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دین اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے دین اسلام پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔